جب قائد اعظم بیمار تھے، ٹی بی 3rd stage کو پہنچی ہوئی تھی، بستر مرگ پر تھے، ہمارے ہوتے تھے میو ہاسپٹل میں ٹی بی کے جو پروفیسر تھے ٹیوبرکلوز ڈیزیز کے، ریاض علی شاہ، ان کی ڈائری میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے قائد اعظم کے بارے میں، وہ ذرا آپ سن لیجیے۔ میں اس کو چھاپ کے لے آتا لیکن پہلے خیال نہیں آیا تاکہ آپ کے پاس بھی یہ رہ جاتا۔ وہ لکھتے ہیں، میرے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی کہ لاہور سے زیارت تک کا سفر طے کر کے میں شدید بیماری میں مبتلا قائد اعظم کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے باوجود کہ وہ بانی پاکستان انتہائی کمزور ہو چکے تھے اور ان کا جسم کمبل میں لپٹا ہوا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالتے ہوئے مجھ سے نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور پوچھا، آپ کو راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مرض الموت میں مبتلا اس عظیم انسان کے اخلاق، تواضع اور انکساری کی یہ اچھوتی مثال تھی۔ حالانکہ مجھ سے ہاتھ ملانے اور مزاج پرسی کرنے ہی سے وہ ہانپنے لگے تھے اور بعد میں کئی منٹ تک انہیں آنکھیں بند کیے لیٹے رہنا پڑا تھا۔ ایک بار ہم خوف زدہ تھے کہ خون اور تھوک وغیرہ کی تحقیق کے جو نتائج سامنے آئے ہیں انہیں قائد اعظم کا کیسے پہنچائیں۔ انہوں نے از خود ہماری پریشانی محسوس کر لی اور بولے، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کھل کر بیان کریں، کیونکہ بیماری کی نوعیت معلوم ہونے کے بعد میں آپ سے زیادہ تعاون کر سکوں گا۔ گھبرائیں نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ موت کو بہرحال آنا ہے، البتہ اگر آپ کے پیشے کے اصول راستے میں حائل ہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے ایک آزاد وطن سے روشناس کرانے والے قائد اعظم کا خدا پر ایمان اور اصولوں پر یقین ہمارے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ قائد اعظم بظاہر ان معنوں میں مذہبی رہنما نہ تھے جن معنوں میں ہم عام طور پر مذہبی رہنما کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن مذہب پر ان کا یقین کامل تھا۔ ایک بار دوا کے اثرات دیکھنے کے لیے ہم ان کے پاس بیٹھے، میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے بات چیت سے منع کر رکھا تھا، اس لیے الفاظ لبوں پر آ کر رک جاتے۔ اس ذاتی کشمکش سے نجات دلانے کے لیے ہم نے خود انہیں دعوت دی تو وہ بولے، اب یہ الفاظ ہے جس کے لیے میں نے یہ سارا پس منظر آپ کو سنایا۔ تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ سارا میری گفتگو کا جو ہے مواد اس میں موجود ہے، زمین پر بادشاہت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اگر پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کر دیا جائے۔ پاکستان میں سب کچھ ہے، اس کی پہاڑیوں، ریگستانوں اور میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور معدنیات بھی، انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے۔ قوم نیک نیتی، دیانت داری، اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے بنتی ہے اور اخلاقی برائیوں، منافقت، زر پرستی اور خود پسندی سے تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی ڈائری سے یہ اقتباس روزنامہ جنگ نے شائع کیا ہے 11 ستمبر 1988 کو۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کا انتقال ہوا، تو گویا کہ 40ویں برسی پر، قائد اعظم کی 40ویں برسی 11 ستمبر سن 88 کو جو خاص کو ایشو شائع ہوا ہوگا اس میں یہ واقعہ شائع کیا گیا، جو پھر ہم نے وہاں سے لے کر ندائے خلافت کے کور پر شائع کیا تھا، سرورق پر۔ یہ تھا مقصد اس پاکستان کا۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا